آپ کے لیے نیک خواہشات. 7 دہائیاں لگا کے اس ریاست نے جس درندے کو پالا تھا، جس وحشت کی آبیاری کی تھی اور جو درندگی پروان چڑھائی تھی، اس کا ایک منظر ہمیں 2017 میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں نظر آیا، جب خونی جتھا بلوائیوں کا 100 کے قریب جو جتھا تھا، اس نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں حملہ کیا اور مشال خان کے کمرے میں، جہاں وہ نہتا بیٹھا ہوا تھا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، اس کو وہاں سے زودکوب کرتے ہوئے باہر لے کے آئے اور پھر اس بڑے ہجوم نے، اس موب نے انتہائی تشدد امیز طریقے سے پوری بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشال خان کو اذیتیں دے دے کے قتل کیا. اس پہ الزام عائد یہ کیا گیا کہ اس نے فیس بک پر مذہب مخالف کچھ تحریر کیا تھا، جو کہ سراسر ایک جھوٹ تھا، بہتان تھا، اور وہی طریقہ کار تھا جس کے تحت پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، راستے سے ہٹایا جاتا ہے. جس کا سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو، اس پہ مذہبی بہتان ترازی کے ذریعے اس کو قتل کرنے کی ایک فضا تیار کی جاتی ہے. یہ فضا تیار کی گئی اس یونیورسٹی میں، جہاں پہ انتظامیہ بڑے پیمانے پہ کرپشن کر رہی تھی، فیسوں میں اضافہ کیا گیا تھا، طلبہ کے حقوق کو نہیں مانا جا رہا تھا، اور مشال خان اور اس کے ساتھی مسلسل فیسوں کے اضافے کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے. یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اخراجات کی دلیل کے بدلے میں وہ کہتے تھے کہ اپنی کرپشن آپ بند کر دیں تو یہاں پہ اتنے وسائل ہیں، فیسوں سے اتنا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے کہ تمام اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں. چونکہ سارا عملہ اوپر سے لے کے نیچے تک، سیکورٹی گارڈ تک بدعنوانی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، اور ان کے پاس مشال خان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، لہذا اس کو راستے سے ہٹانا ناگزیر ہو چکا تھا، جو انہوں نے 2017 میں یہ بھیانک واردات کر کے ایک معصوم 23 سالہ طالب علم کو، ایک نظریاتی کارکن کو، ایک انقلابی اور پروگریسو اسٹوڈنٹ کو لقمہ اجل کے حوالے کر دیا، تشدد کے ذریعے، بربریت کے ذریعے، اور دردناک تکلیف دے کے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا. یہ منظر پاکستان کے لوگوں کے لیے اضطراب کا باعث ہونا، پورے پاکستان کے اندر اس خون ناحق کے خلاف آواز بلند ہوئی. طلبہ خاص طور پہ میدان عمل میں آئے، بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اس نے وہ ترقی پسند طلبہ کی تحریک جو ایک لمبے عرصے سے خاموش تھی، اس میں ایک نئی جان ڈال دی. اور اس کا ایک منظر ہمیں 2 روز پہلے 13 اپریل کو نظر آتا ہے، جب پاکستان بھر کی ترقی پسند تنظیموں نے پاکستان بھر میں مظاہرے کیے، کنونشن کیے، کانفرنسز کی، آن لائن کانفرنسز کی، اور جس میں انہوں نے اپنے عزم کو دہرایا کہ ترقی پسندانہ سوچ، انقلابی سوچ کے اس علم کو بلند کیے رکھیں گے جس کو مشال خان نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا. مشال خان کے نظریات جو جہالت کے خلاف تھے، جو پسماندگی کے خلاف تھے، جو رجت پسندی کے خلاف تھے، ان نظریات کو آبیاری بخشنے کے لیے طلبہ تحریک جاری و ساری رہے گی. اور پرسوں جہاں پی ایس ایف، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پروگریسو اسٹوڈنٹ کولیکٹیو، فیمنسٹ اسٹوڈنٹس کولیکٹیو، فیمنسٹ اسٹوڈنٹ کولیکٹیو اور دیگر ترقی پسند طلبہ تنظیموں نے ایک بڑی آن لائن کانفرنس کے ذریعے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ہم مشال خان کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے،
اور وہ انقلابی نظریات، وہ ترقی پسندانہ نظریات جو واحد ضمانت ہیں پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے اعلیٰ مستقبل کی، اس کی ترویج کے لیے وہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں 70 سالوں سے ریاستی سرپرستی میں بنیاد پرست تنظیموں کو پروان چڑھایا گیا، ان کو خون ریزی کرنے کی اجازت دی گئی، ہاسٹل پہ قبضے کے لیے ریاست کی طرف سے اعانت ان کو بخشی گئی، پولیس تھانے اسلامی جمعیت طلبہ کے کنٹرول میں دیے گئے، اور کسی قسم کی قتل و غارت گری یا غنڈہ گردی میں ان کی پشت بنائی گئی، ان کو تحفظ دیا گیا۔ اس لمبے عرصے میں انہوں نے سماج کے اندر پسماندگی اور رجعتیت کو حاوی رکھنے میں ایک بھیانک کردار ادا کیا۔ آج پاکستان کا مستقبل اسی صورت میں تابناک ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم کے نظام کو یکسر بدلا جائے، یہاں پہ روشن خیال تعلیم دی جائے، یہاں پہ سائنٹیفک تعلیم دی جائے، یہاں پہ جو رجعت پسندانہ اور بنیاد پرستی پہ مبنی ہے نصاب کو تبدیل کیا جائے، یکسر ختم کیا جائے، اور اداروں کے اندر، جامعات کے اندر، کالجز کے اندر طلبہ تنظیموں کو یونین بنانے کا نہ صرف حق ملے بلکہ یونینز کے الیکشن تسلسل کے ساتھ ہوں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 70 کی دہائی میں جو قابل قدر لیڈرشپ سیاسی میدان میں اتری تھی، وہ وہی تھے جنہوں نے ماضی میں طلبہ سیاست میں سرگرم حصہ لیا تھا، اور آج اسمبلیوں کے اندر موجود جو ماجے ساجے ہیں، جو انتہائی پسماندہ ذہن رکھنے والے، پست خیالات رکھنے والے جو اجتماعات ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی پروسیس کے بغیر، طلبہ سیاست کیے بغیر، یونین الیکشن لڑے بغیر، صرف پیسے کے بلبوتے پہ، نظریات کے بغیر، صرف کالا پیسہ ان کے پاس ہے، اس کی وجہ سے یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں، اور پھر اسمبلیوں کے اندر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے جو ہمیں پچھلے ایک لمبے عرصے سے نظر آتا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے، آج بھی اگر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے، تو پھر ہمیں مشال خان کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا، پھر ہمیں اسی راستے پہ چلنا پڑے گا جس کے تحت یہاں پہ مستقبل کے نظریات اور امید کو پاکستانی سیاست کا افق بنایا جا سکے۔ رجعیت کے ذریعے یہ کالے جو نظریات تھے، جو گھڑے گئے تھے، اس کے تحت پاکستان ایک خونریز پاکستان میں بدل چکا ہے، اس کے تحت پاکستان ایک پسماندہ پاکستان میں بدل چکا ہے، اس کے تحت جہاں پہ غربت، پسماندگی اور انارکی کی کیفیت ہے، اس ساری کیفیت کا خاتمہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ طلبہ، ترقی پسند طلبہ، انقلابی طلبہ ایک اجتماعیت پیدا کریں، پاکستان کی ہر جامعہ میں، ہر کالج میں، ہر سکول کے اندر ان کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نظریات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ وہ صرف واحد نوجوان اور طلبہ مستقبل کی امید ہے، باقی جو جس قسم کا منظرنامہ ہے وہ تاریک اور شکست خوردہ اور بحرانی کیفیات کا آئینہ دار ہے۔ بہت شکریہ۔